اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اختیار الشرط۔ صاحب ہدایہ اب کتاب البیوع کی اس فصل میں، اس باب میں خیار شرط سے متعلق بحث کر رہے ہیں۔ اچھا، عموماً جب بھی ہم کتاب البیوع یا اس کے اس خیار سے متعلق کلاسیکل فقہا کی کتب کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، آپ مبسوط، بدع الصنائع اور ان کتابوں کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو الگ سے خیارات کا باب الگ سے نہیں بنتا۔ وہ وہاں پر جہاں خیار کی بحث آ جائے تو وہاں پر وہ خیار کی بحث کو شامل کر لیتے ہیں۔ تو جو جدید فقہا ہیں وہ خیارات کو الگ باب کے طور پر ذکر کرتے ہیں، اور پھر خیار کی جتنی اقسام ہوتی ہیں اس کو ساتھ ساتھ اس کو پھر ذکر کر دیتے ہیں۔ اگر آپ خیارات کی بحث کو دیکھنا چاہیں گے تو سب سے بہترین انداز کے اندر خیارات کی بحث کو جو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے وہ شیخ وهبہ زحیلی نے فقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر خیارات کی بحث کو ذکر کیا ہے۔ اگرچہ وہ اتنی تفصیل سے نہیں گئے جتنی تفصیل سے خیار شرط سے متعلق ایون یہاں اسی باب کے اندر صاحب ہدایہ نے جو ڈسکشن کی، جو دلائل دیے ہیں، تو تفصیل بہرحال ہمیں اصولوں کی، جزیات کی، وہ ہمیں انہی فقہا جو کلاسیکل فقہا ہیں انہی کی کتب سے ملتی ہے۔ خیار شرط سے متعلق اچھی گفتگو، اچھی بحث صاحب مصادر الحق فی الفقہ الاسلامی انہوں نے بھی کی ہے۔ یہ علامہ عبدالرزاق سنہوری ہیں، مصر کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھی بحث کی ہے خیار شرط کے بارے میں۔ تو بہرحال خیارات کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عقد کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک عقد لازم اور ایک عقد غیر لازم۔ عقد لازم وہ ہوتا ہے جو متعاقدین میں سے کوئی ایک یک طرفہ طور پر اپنے اس عقد کو، کانٹریکٹ کو کینسل نہیں کر سکتا، وہ عقد لازم ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو حقوق ہیں متعاقدین کے وہ افزین کے ساتھ لاحق ہو جاتے ہیں۔ بائع کا حق ثمن کے اوپر لاحق ہو جاتا ہے اور مشتری کا حق مبیع پر لاحق ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ ایک دوسرے کے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں، اگر یک طرفہ کینسل کرنے کی یا اکالہ فسخ کرنے کی اجازت دے دی جائے عقد کو تو یہ ابطال حق کے غیر لازم آتا ہے۔ یہ ہم پیچھے پڑھا ہے، کتاب البیوع کے اندر ہی ہم پڑھا ہے، اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ عقد غیر لازم وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر عقد اس کے اوپر یا تو دونوں کا، متعاقدین کا، یا پھر جو شخص اپنے لیے اس شرط کا اختیار رکھتا ہے اس کا حق ثابت ہی نہیں ہوتا، لیکن جو اپنے لیے اختیار نہیں رکھتا اس کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ عقد لازم نہیں بنتا۔ تو اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو خیار شرط ہے یہ عقد کو عقد لازم نہیں بننے دیتی، بلکہ یہ عقد کو غیر لازم بنا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ 3 عقود اور ہیں جو کسی بھی لازم عقد کو عقد غیر لازم بنا دیتے ہیں، اور ان 3 عقود کے اندر آ جاتے ہیں خیار عیب بھی آ جاتا ہے، خیار تعیین بھی آ جاتا ہے، اور خیار رؤیت بھی آ جاتا ہے۔ خیار عیب تو یہ ہے کہ بھی اگر کسی چیز کے اندر ڈیفیکٹ آیا تو میں اس کو یہ کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی جب بھی وہ عیب نکلے گا تو وہ عقد لازم نہیں رہے گا۔ اسی طرح خیار تعیین، ابھی 2 چیزوں میں سے کوئی ایک لینی ہے لیکن میں ابھی 2-3 دن دیکھوں گا کہ مجھے 2 چیز بھی پسند آئی، تو اس کا مطلب یہ عقد بھی عقد لازم نہ رہا، یہ عقد غیر لازم ہو گیا۔ پھر اسی طرح خیار رؤیت، بھئی میں چیز دیکھ کے دوں، اگر پسند آئے تو میں کروں گا، تو نہیں تو نہیں کروں گا، تو یہاں پر بھی یہ عقد غیر لازم ہوا کہ ممکن اگر اس کو نہ پسند آیا تو پھر وہ اس عقد کو نہیں کرے گا۔ تو خیار شرط کی جو تفصیل ہے پھر اس کو آگے چل کے ہم ابھی صاحب ہدایہ دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو مختصر طور پر بتاتا چلوں جو صاحب ہدایہ نے ساری یہاں بحث کی ہے۔ صاحب ہدایہ نے بنیادی طور پر یہ بتایا کہ خیار شرط سے متعلق جو موقف ہیں وہ کیا ہیں۔ یہاں پر ایک تو موقف انہوں نے بتایا امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام صاحب کا موقف اور امام شافعی کا موقف وہ تو بہرحال ایک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خیار شرط جائز ہے، اس کے اوپر تو کسی کے اختلاف نہیں ہے، خیار شرط کے جواز پر تو کسی کے اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس پر بھی نہیں ہے کہ جی 3 دن یا 3 دن سے کم،
اس پر تو سب متفق ہیں کہ یہ جائز ہے۔ جو فقہا کے اندر اختلاف پیدا ہوا ہے وہ اختلاف ہے 3 دن سے زائد کے اوپر، کہ آیا 3 دن سے زیادہ کا اختیار خیار شرط کا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس پر فقہا میں اختلاف ہوا۔ پھر یہاں پر امام صاحب امام شافعی کے ساتھ بھی اختلاف رکھتے ہیں اور پھر صاحبین دونوں سے بھی اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ اختلاف کی تفصیل کیا ہوگی وہ آگے چل کر ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں، صاحب ہدایت کی تفصیل بتاتے ہیں۔ امام صاحب اور امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ 3 دن کا اختیار ہے یا 3 دن سے کم کا ہے، اور صاحبین کہتے ہیں کہ اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام مالک کا بڑا ایک ریشنل قسم کا موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اشیاء کی نوعیت پر منحصر ہے کہ اس چیز سے متعلق کتنا اختیار دیا جانا چاہیے۔ ممکن ہے کوئی چیز ایسی ہو جو 1 دن کا خیال لیتی ہو اور 1 دن میں وہ فیصلہ ہو جاتا ہو کہ یہ لے لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، اور کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے جو 3 دن درکار، کوئی ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے جو 1 مہینے کی سوچ بچار کے بعد فیصلہ لینا ہوتا ہو کہ یہ مجھے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ تو امام مالک اسی وجہ سے امام فقہ مالکی کے اندر اس خیار شرط کو خیار التروی کہتے ہیں، یعنی تروی کا مطلب ہوتا ہے سوچ بچار کرنا، غور و فکر کرنا۔ تو اسی وجہ سے امام شاہ جو مالکی فقہ مالکی ہے اسے اس کو خیار تروی کا نام دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ذرا سوچ بچار کر لیں کہ یہ خیار، تو اب امام مالک کہتے ہیں کہ سوچ بچار کے لیے وہ جو مبی کی اقسام ہے یا جو نوعیت ہے اثاثے کی، ممکن ہے اگر آپ نے موبائل لینا ہو تو 2 دن میں پتہ چل جاتا ہے، 1 دن میں پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے گاڑی لینی ہو تو ممکن ہے 3-4 دن چلا کے دیکھنی پڑے۔ آپ نے کوئی گھر لینا ہو اور آپ کو اس گھر کے پرسکون ہونے کا، شور شرابے کے نہ ہونے کا، ماحول کا، ہمسائے گیری کا آپ کو پتہ لگانے کے لیے 1 مہینہ درکار ہو کہ 1 مہینہ اس کے اندر رہ کے دیکھو، تو کہتے ہیں یہ شے کی نوعیت پر منحصر ہے کہ اس کا خیال کتنا ہونا چاہیے۔ تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ ایک ایسا موقف ہے۔ تو اس طرح آپ کو 3 قسم کے موقف ملتے ہیں۔ اچھا، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اور امام ظفر کا اختلاف کیا؟ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ 3 دن کا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 4 دن کا بھی مانگا نا تو بعد میں اس نے 3 دن کے اگر اندر فیصلہ کر لیا تو بھی جائز ہے، لیکن امام ظفر کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس نے ابتداء جیسے ہی 4 دن کا خیار مانگا تھا تو کہتے ہیں اسی وقت ہی وہ عقد فاسد ہو جائے گا، اور جو ایک عقد امام ظفر یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی عقد فاسد ہو جائے تو دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اسے کینسل کرنا واجب ہے اور نئے سرے سے ایجاب و قبول ضروری ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا موقف یہ ہے کہ عقد فاسد جب فاسد ہو جائے تو اس کے سبب فساد کو جب بھی دور کریں گے وہ دور ہو جائے گا اور عقد صحیح ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک خلاصہ تھا خیارات کی بحث سے متعلق اور خیار شرط سے متعلق جو آپ کے لیے ضروری تھا۔ اب اگر ہم انشاءاللہ جیسے ہم اس صاحب ہدایت کی عبارت کو پڑھیں گے تو چیزیں اب ہمیں آسانی سے ذرا سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک چیز البتہ تمام فقہا جو ہے اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں خیار شرط کے بارے میں، اور وہ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر آئی، اور وہ ہے حبان بن منکر کی، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں جب بھی جاتا ہوں خرید و فروخت کرنے مجھے دھوکا ہو جاتا ہے، تو سرکار نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ جب بھی تم کوئی خرید و فروخت کیا کرو تو کہا کرو باللہ خلابہ وَلِلْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور میرے لیے 3 دن کا اختیار ہوگا، چاہوں تو میں خریدوں چاہوں تو میں نہ خریدوں، یہ تم اپنے لیے اختیار مانگ لیا کرو۔ تو صاحب مبسوط نے یہ ذکر کیا ہے کہ کانا الصغ اللام، یعنی حبان بن منکر جو تھے وہ لام کو لام نہیں بول سکتے تھے، وہ رے بولتے تھے، تو اسی وجہ سے وہ کہتے تھے لا خرابہ، لا خرابہ، را بولتے تھے لام کی جگہ پر۔ بہرحال اس سے امام سرخسی نے یہ بات کی ہے اس کے بعد کہ بھی ایک تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ خیار شرط جائز ہے۔ البتہ امام اعظم یہاں پر امام صاحب مبسوط نے ذکر کیا، وہ کہتا ہے خیار شرط خلاف قیاس جائز ہے۔ خلاف قیاس کس لیے جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں قیاس اس لیے تقاضا کرتا ہے کہ خیار شرط ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جو ایجاب و قبول جیسے ہی ہو جائے گا، عقد کا تقاضا یہ ہے کہ مبی کے اوپر مشتری کا حق لازم ہو جائے اور ثمن کے اوپر بائع کا حق لازم ہو جائے، اور دونوں کی انتقال ملکیت ہو جائے اور عقد نافذ ہو جائے۔ اور خیار شرط اس عقد کے اس تقاضے کے خلاف بات کرتا ہے، چونکہ خیار شرط
وہ حق کے تصرف ثابت ہی نہیں ہونے دیتا، حق کے ملکیت کو منتقل ہونے ہی نہیں دیتا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ تو خلاف قیاس ہے. اب آپ نے خلاف قیاس اس کی اجازت کیوں دی؟ وہ کہتے ہیں خلاف قیاس اس کی اجازت دی حدیث کی وجہ سے کہ نص پائی گئی تھی کہ سرکار نے فرمایا تھا ان کو کہ تمہارے لیے 3 دن کا اختیار ہے. یہیں پر امام ابو حنیفہ اپنی رائے دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے تو وہ اتنی ہی حد تک ثابت ہوتی ہے جتنی حد تک کہ اس کی اجازت دی گئی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب خیار شرط خلاف قیاس ثابت ہوا تو وہ حدیث کے اندر 3 دن کی قید دی ہوئی ہے، تو پھر وہ خلاف قیاس ثابت چیز صرف 3 دن کی اجازت ہوگی، 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی. یہی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں. تو یہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کا استدلال بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی طرح کیا ہے. اچھا، اسی کے ساتھ یہ جو خیار شرط ہے، بائع اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے، مشتری اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے، اور دونوں کے دونوں اپنے اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. وہ دونوں بائع ایک ہی عقد کے وقت بائع بھی کہہ سکتا ہے مجھے 3 دن کا اختیار ہے کہ میں بیچوں کہ نہ بیچوں، اور مشتری بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے بھی 3 دن کا اختیار ہے کہ میں اس کو خریدوں کہ نہ خریدوں. تو دونوں بھی اپنے لیے یہ حق اختیار جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں. چلو